بہت اچھے. اچھا کبھی ایسا ہوا کہ منتر خود ہی بھول گئے ہو کہ میں نے یہ پہلے کیا اس میں الفاظ کا ہیر پھیر تو نہیں، میں نے ہیر پھیر میں تو نہیں کر دیا میں نے؟ ہو بھی جائے تو وہ کون سی کسی بڑے شاعر کی شاعری کی جگہ نواز ہو جاتا. وہ شاعر حضرات ہیں، وہ کہتے ہیں جی اس کو آپ ایسے نہ سمجھے، یہ ہمارے شاعر کا ایک لفظ آگے پیچھے نہیں ہونے دیتے. تو وہ منتر تھے، ایک فکر آگے پیچھے ہو بھی جاتا تو میں اس کو مینج کر لیتا تھا، معلوم نہیں ہونے دیتا تھا کہ میں بھول گیا ہوں یا فکر آگے پیچھے ہو گیا. آپ شروع کے ساتھ یہی کمال ہے. مینج ہو جاتا تھا وہ. اچھا کتنی پریکٹس آپ کیا کرتے تھے کہ جیسا اب تو سنا ہے کہ اتنی ریہرسل ہوتی ہی نہیں ہے، تو اس زمانے میں کتنی ریہرسل ہوتی تھی؟ جی کم از کم 2 دن ہماری ریہرسل ہوتی تھی، اور پھر 1 دن ہمارا آؤٹ ڈور اور 1 دن انڈور. 4 دن ہمارے لگتے تھے ویک میں، اور 5ویں دن ہم نے اس کو مکمل کرنا ہوتا تھا، کیونکہ انسٹرکشن تھی اس وقت پی ٹی وی کے اعلیٰ حکام کو کہ اس وقت بے نظیر کی حکومت تھی، بلاول اور بختاور چھوٹے بچے تھے، اور وہ بھی آپ اور ہمارے بچوں کی طرح وہ ڈرامہ دیکھتے تھے. تو انہیں ہمیں ہدایت ہوتی تھی کہ جناب 2 دن پہلے ہم نے جو ہے ریکارڈنگ مکمل کرنی ہے، اور اس کی جو ماسٹر کاپی ہے وہ بلاول ہاؤس جائے گی تاکہ بے نظیر صاحبہ کے بچے وہ دیکھ لیں. کیونکہ وہ چونکہ پرائم منسٹر کے بچے تھے، پرائم منسٹر کے بچے تھے، وہ 1 دن پہلے ڈرامہ دیکھ لیتے تھے، پھر وہ اگلے دن جا کے میں بتاتے تھے کہ آج دیکھنا ہمون جادوگر نے یہ کرنا ہے، آج دل بطوڑی یہ کرے گی، آج چارلی مامو یہ کرے گا. تو وہ جو تھا نستور جی نے ایسے کرنا، اور بالکل ویسے ہی ہوتا تھا، اور ان کی بیجا ہو جاتی. زبردست زبردست. ہمیں بھول گئے. ہاں تمہیں چاہیے ویسے واقعی یہ ان کو چاہیے کہ شروع کرے. جی بالکل. اچھا پہلی قسط آن ایئر ہوئی تو کیا گھر والوں کے کیا تاثرات ہے کہ یہ کیا ہے، کیا تم کیا حرکت کر رہے ہو، یہ کیا بنے ہوئے ہو تم؟ جی اصل میں بالکل آپ صحیح فرما رہی ہیں کہ جب پہلی قسط ہوئی تو میں چلا گیا میک اپ مین کے پاس جب ریکارڈنگ تھی. تو میں نے کہا کہ اب اتنی محبت کر رہے ہیں، ساری کاسٹ نے مجھے داد دے دی ہے میرے اس میں جب میں ریہرسل کر رہا تھا، چلو میں 1 آدھ قسط کر کے بھاگ جاؤں گا. تو میں اس وقت کے جو میک اپ مین تھے افضال دادا، ان کے پاس گیا. میں نے کہا دادا حسیب پاشا کو چھپا دو، کہ حسیب پاشا نظر نہ آئے، مجھے اتنا چھپا دو کہ میں جادوگر لوگ کیا کہیں گے کہ یہ جادوگر کا رول کر رہے ہیں. سارے یہ جو آپ کہہ رہی ہیں نا کہ یہی تھا کہ شرمندگی والی بات تھی کہ یار یہ جو ہے. اور اس وقت میں ڈپٹی ڈائریکٹر بھی تھا انفارمیشن ڈپارٹمنٹ میں. تو میں نے کہا میرے دوست کیا کہیں گے کہ یار یہ بب آدمی ہے، آفیسر آدمی ہے، 18 کا، اور یہ جادوگر بنا ہوا ہے. تو میں نے اس سے یہ کہا کہ مجھے چھپا دو. اس نے حسیب پاشا کو چھپا دیا، اتنا گہرا گیٹ اپ کیا، اتنا ہیوی گیٹ اپ کر دیا کہ جب میں کیمرے کے آگے گیا تو وہ واقعی 200 سال کا جادوگر لگ رہا تھا. اور اس وقت کے جو جی ایم تھے وہ اٹھ کر آگے اپنے کمرے میں دیکھ رہے تھے، مانیٹرنگ کر رہے تھے کنٹرول روم میں. تو میں اسٹوڈیو میں آگے کہ ہو از ڈوئنگ دس کریکٹر، جی حسیب پاشا. یار یو آر ڈوئنگ ویری ویل، تم تو کبھی خواہ آنے والے وقت. میں نے کہا نہیں سر، میں تو ان کے پاؤں کی خاک بھی نہیں ہوں، کہاں کبھی خواہ اور کہاں حسیب پاشا. تو بڑے خوش ہوئے، مجھے سینے سے لگایا، کیمرے مین بلائے، میرے ساتھ تصویریں اتاری. تو میں اور شیر ہو گیا. وہ دوسری تیسری قسط میں ہمون جادوگر کے کریکٹر سپر ہٹ ہو گئے، اخباروں میں آنا شروع ہو گیا، انٹرویو آنے شروع ہو گئے، اور پھر آج تک وہ الحمدللہ ہمون جادوگر کو اللہ میاں نے بچایا ہوا ہے اور زندہ رکھا ہوا ہے. جی آپ نے بیچ میں بات کی کبیر خان کی، تو اتنے وہاں سے یہاں تک کا جو سفر ہے اس میں آپ کبیر خان کے ہاتھ تک تو پہنچ سکتے تھے، ایسا کیوں نہیں ہوا؟ آپ دوبارہ اس طرح کیوں نہیں ابھر سکے؟ وہ بہت بڑے میں اپنی دیکھیں جی، ہر بندہ کبھی خان نہیں ہوتا، بلکہ کسی نے یہ کہا تھا کہ ہر فلم مولا جٹ اور ہر ڈرامہ اینک والا جن نہیں ہوتا. سب کی ایک اپنا اپنا وزن ہے، ہر آرٹسٹ کا اپنا وزن ہے. اس میں کامیڈین بھی آئے ہیں، بڑے خوفناک جاگیردار بھی آئے ہیں، اور نیم کامیڈین بھی آئے ہیں، سیریس بھی رول کیے. سب نے کبھی خان کو جو اللہ نے مقام دے دیا ہے وہ نصیبوں والوں کو ہی ہوتا ہے. ہم تو نہیں مطلب کہ نہیں، بالکل اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. مطلب کہ جو شہرت اس پروگرام اینک والا جن کو ملی، تو پھر اس جیسا پھر کوئی پروگرام دوبارہ نشر کیوں نہیں ہوا؟ اور آپ بھی کہیں گم ہو گئے، ہم نے پھر آپ کو اس طرح اتنا زیادہ دیکھا ہی نہیں. جتنا آپ نے پوٹینشیل ہے، جتنا آپ اچھا کریکٹر کرتے تھے، تو یہ کیوں ایسا ہوا؟ یہ شاید کوئی ہمارا دستور ہے کہ جس کو پرائڈ آف پرفارمنس ملتا ہے وہ گھر بیٹھ جاتا ہے.
دوبارہ اس کو کام نہیں ملتا، اتنا اچھا کام کرنے کے بعد دوبارہ اس کو چانس نہیں دیا جاتا. ہم نے اتنی سپر ہٹ سیریل دینے کے بعد ہم گھروں میں بیٹھ گئے، ہم سارے لوگ، کسی کو توفیق نہیں ہوئی کہ اس ڈرامے کو ریوائول اس کا ہو، کوئی اس طرح کا دوبارہ ڈرامہ شروع کر دیا جائے. کوئی کم از کم پی ٹی وی کو تو کرنا چاہیے نا جی، کرنا چاہیے تھا. ایگزیکٹلی کرنا چاہیے تھا. اور بچوں کا یقین